جی منى بہن، آپ سے ملتمس ہے کہ آپ اپنے خیالات کے اظہار کیجیے، اور اس کے بعد ابو طالب بھائی آ چکے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ میں تو موٹا ہوں جی الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں، جی ویسے خیریت۔ مونا کے نام سے آپ مجھے جانتے ہیں، میرا اصل نام قرۃ العین ہے، تو میں نے کہا مونا اس انٹرنیٹ کے نیم ہے۔ اینی ویز میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہ رہی تھی اس بات پہ کہ سندھ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو قرآن سے جو شادی ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہیز نہ دینا پڑے، کہ ہماری پراپرٹی میں کسی اور کا حصہ آ جائے، کوئی اور خاندان والے آ جائیں گے۔ اور میں نے خود یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں کہ انہوں نے ان کی بہنیں تھیں اور تینوں کی شادی نہیں کی، اور تینوں میری آنکھوں کے سامنے ان کو کوئی بیماریاں لگ گئیں اور بہت جلد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ان کو میں بچپن میں سے دیکھتی آ رہی تھی، اور ان کو میں دیکھتی تھی اور میں حیران ہوتی تھی کہ اکیلی زندگی گزارتی ہیں، ان کے کوئی بچے نہیں ہیں۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ بڑے ہو کے تھوڑی میں بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی کوئی قرآن سے شادی، میں نے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اب یقین کریں کہ میں سوچی تھی کہ پروردگار ایسا بھی ہے کہ قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں کسی کی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں، یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے ایسے معاشرے میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے ان کے رولز بنتے ہیں کہ اس سے خواتین جو ہیں وہ پستی رہتی ہیں۔ شادی کروا دو تو جہیز دو، اس میں مسئلہ ہے، سارا وقت وہ گلٹی فیل کرتی ہیں اگر تھوڑا جہیز لے کر آئی ہیں۔ زیادہ جہیز لے کر آ گئی ہیں تو اس کے بھی تانے ملتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ بہت زیادہ جہیز لے کے اس لیے بات کر رہی ہیں، بڑی اونچی اٹھ رہی ہیں آپ۔ تو خواتین کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ مسئلہ آپ اس مرد کے بارے میں سوچیں، باپ ہے، بھائی ہے، ایون اگر شوہر ہے جو جہیز لینا نہیں چاہتا تھا پر ماں نے مجبور کیا ہے۔ ہم لوگ خواتین کی جو ہے مظلومیت کو دیکھتے ہیں ہمیشہ اور اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ عجیب لگے گی آپ کو یہ بات، پر یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں ہم لوگ کچھ ایسا بھی ٹاپک رکھیں جہاں پہ ہم مرد جو ہے جو خود اپنی بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنی مظلومیت ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ روئے گا تو وہ بزدل کہلائے گا، اگر وہ بولے گا تو اس کو تانا سننا پڑے گا، بھی تم تو عورتوں کی طرف کمپلین کر رہے ہو۔ مگر ہم لوگ اس بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ کتنے مرد جو ہیں وہ کیسے اس معاشرے کا اور ہماری جو معاشرہ ہی کہوں گی میں، ہمارا مذہب جو ہم نے بنایا ہوا ہے معاشرے کو، اس کے کتنا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں ہم لوگوں کو ضرور بات کرنی چاہیے، سب برننگ ٹاپک۔ پتہ نہیں خواتین شاید یہ بات پسند نہ کریں، کیونکہ بہت ایزیلی کسی ایک مرد نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ بولتے ہو سارے مرد ہی ایسے ہیں، دفعہ کرو یہ تو خراب ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب شادی کر کے جاتی ہیں وہ بھی اپنے شوہر کو پھرتانا دیتی ہے، سارے مرد ہی ایسے ہیں۔ اٹس ناٹ ٹرو۔ جب تک آپ مرد کو اس کی صحیح مقام نہیں دیں گے، اس کو عزت نہیں دیں گے، اس کو بتائیں گے کہ آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہے، تب تک وہ صحیح طرح نہیں چلے گا۔ جب آپ اس کو وہ کہے کہ چلو بد سے بدنام برا، ٹھیک ہے بھائی میں برا ہوں، میں برا ہی صحیح، تو مرد کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو اس کا مقام دینا ہوگا، پھر وہ عورت کو اس کا مقام دے گا۔ اب یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگری کریں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سندھ میں ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی آپ کنٹینیو کیجیے، ایسا ہی ہے۔ جی، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ حج پر نہیں جاتے کیونکہ بیٹی کو جہیز دینا ہے، اور یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ لوگ حج پہ اتنی دیر سے کیوں جاتے ہیں۔ خیر میں یہ جو سارے ماحول میں نے دیکھا، ہم لوگ کی کچھ سندھی فیملی بھی تھی کیونکہ میں حیدرآباد میں رہتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ سندھی لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے۔ پھر میں دیکھا کہ میرے پھپھا جو تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی میں اپنی بیٹیوں کی شادی ضرور کروں گا، اور ایک بیٹی نے شادی کی اور ایک بیٹی کی شادی ہوئی نہیں۔ یعنی کہ اب ریشیو دیکھ لیں، تینوں بہنیں ان کی جلدی ان کی ڈیتھ ہوگی، 2 بیٹیاں تھیں ان کی، ایک بیٹی کی شادی ہوئی اور ایک بیٹی ابھی تک کنواری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا مینٹلی طور پہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب اس کو لوگ بولتے ہیں وہ پاگل ہے۔ پاگل اس کو کرنے والا ہے کون؟ اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اب وہ قرآن سے شادی کر کے وہ کرے کیا بیچاری؟ دوسروں کے بچے پالے، بھائی کے بچے پالے، بھابھیوں سے اس کی تذلیل ہو۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ جو جہیز کی لعنت ہے، اس کے بارے میں میں سوچی تھی کہ شاید ہمارا ریلیجن الاؤ کرتا ہے کہ بھئی جہیز دینا چاہیے، اور آئی گیس اٹس اوکے، ایک سرٹن اماؤنٹ دینا ہی چاہیے۔ پر جب ایک دفعہ میں نے ایک بک پڑھی تھی، بی بی فاطمہ کی سوانح حیات تھی، ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا اس کے اندر، اس میں نے جا کے سب سے پہلے جلدی کھول کے وہ ٹاپک دیکھا کہ نبی کریم نے ان کو جہیز کیا دیا تھا۔ تو بڑی دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی،
اور اس کے بعد سے میں سب کو بتا رہی ہوں یہ کہ اس میں لکھا تھا کہ امام علی سے پوچھا نبی کریم نے کہ بھائی آپ کے پاس کیا ہے دینے کو. ایز لائک میں دیکھ رہی میں یہ کیا وہ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس یہ ذرا ہے جو استعمال کی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بیچا. پھر اس سے پھر نبی کریم نے جو سامان خریدا, مٹی کے کچھ برتن خریدے, چکی خریدی, اور ایک کھجوروں کی گٹھلیوں سے بنا ہوا جو تکیہ ہوتا ہے بستر وہ خریدا, اور ایک چٹائی خریدی. یہ ساری چیزیں جو ان کا جہیز تھا. یہ قرآن. تو یہ جب میں نے پڑھا نا تو میری آنکھیں کھلی. تو میں نے کہا کہ مگر پاکستان میں لوگ کیوں پھر جہیز دے رہے ہیں جبکہ ہمارے اسلام میں تو یہ ایسا ہوتا ہے. تو تب مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں لوگوں نے یا دوسری جگہوں پہ یا ہر جگہ پہ لوگوں نے دین کو نہیں اپنایا ہوا, بس وہ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کو مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات پہ another ٹاپک ڈسکس ہونا ہے کہ جب کس کو رب بنایا ہوا ہے ہم نے, ہمارے اندر کے بت کون سے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے. مگر ہم اس بارے میں اگر ڈسکس کریں گے تو شاید کسی کا بت ٹوٹ جائے کبھی. مین مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پر کافی برننگ ٹاپکس ہیں. میں آپ کی پوری کنورسیشن سنتی ہوں. نیکسٹ ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے میرا آف ہوتا ہے, تو دین آئی کین آلویز come in and discuss more on the topic.